اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم منیر احمد ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم تکثیر البول پر بات کریں گے۔ یہ مثانے کی ایک بیماری ہے جس میں چھوٹا پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آتا ہے۔ اس کے علاج میں نا تجربہ کار حکماں خاصی غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ یہ بیماری اتنی پیچیدہ نہیں ہے۔ اس کی تشخیص پہ اگر آپ کو مہارت ہو تو آپ آسانی سے علاج کر سکتے ہیں۔ پیشاب کی جملہ تکالیف میں عام طور پر بہت ساری عوام الناس میں بھی اشکال اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ خود سے کچھ مفروضے بھی قائم کر دیے گئے ہیں کہ جیسے ہر پیشاب کی تکلیف میں کالے یا سفید تل کا استعمال کر لینا، اور ہر پیشاب کی تکلیف میں کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اور اس میں گرمی اور سردی کا کچھ بھی مطلب ہے فرق کا تعین نہ کرنا۔ یاد رکھیں تکثیر البول جو ہے یہ گرمی کی باعث بھی ہوتا ہے اور سردی کی باعث بھی ہوتا ہے، اور یہ فرق ہے دوسری پیشاب کی امراض سے، جیسے سلسل بول میں غیر ارادی طور پر انسان کا پیشاب نکل جاتا ہے جو دراصل گردوں کی کمزوری کی باعث ہوتا ہے، اور تکثیر البول جو ہے اس میں پیشاب کی رکاوٹ ہوتی ہے ایسے کہ جب انسان ارادتاً پیشاب کے لیے بیٹھتا ہے تو کھل کر پیشاب نہیں آتا اور قطرہ قطرہ کر کے تکلیف کے ساتھ آتا ہے۔ اور اس میں آپ کو فرق ذہن میں رکھنا ہوگا کہ گردے کی پتھری مثانے کی پتھری سے اس کو آپ نے الگ کرنا ہے۔ اور بندش بول جو ہے اس میں تو پیشاب بالکل رک جاتا ہے۔ اس میں آپ مثانے پر مالش کریں گے خشکی کی باعث، یا وہ جب آئے گا بندش بول کا ٹاپک تو انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے۔ یاد رہے تکثیر البول دراصل گرمی، مثانے کی گرمی، یا پھر یہ بلغمی مزاج میں مثانے کی سردی کی باعث ہوگا۔ اور گرمی اور سردی میں فرق کیسے ہم دیکھیں گے؟ جس کے مثانے میں گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے پیشاب میں رکاوٹ ہے، اس کے مثانے میں سوزش اور ہلکا ہلکا درد بھی ہوگا، اور اس کے بالخصوص منہ کا ذائقہ کڑوا ہوگا، جبکہ سرد میں ایسا کڑواہٹ منہ میں نہ ہوگی۔ ہم اب شاعر کی زبانی دیکھتے ہیں۔ تکثیر البول میں گرمی کے باعث جو نشانیاں ہیں اور جو تکالیف ہیں اور جو اس کا علاج ہے وہ کیسے بیان ہوا ہے۔ جے گرمی دا خاص نشان کوڑا ذائقہ خشک دہان، یعنی ایک تو منہ کا ذائقہ کڑوا ہوگا اور پھر منہ بھی خشک ہوگا۔ ہوئے رنگ کرورا زرد، چھوٹے پیشاب کا کلر جو ہوگا وہ پیلا ہوگا۔ وج مثانہ سوزش درد، مثانے میں بھی سوزش اور درد محسوس ہوگی کسی قدر۔ اس کے لیے جو علاج میں بتایا گیا وہ ہے خرفہ کاسنی تخم خیار 6 ماشے دا مقدار۔ یہ جو خرفہ کاسنی اور تخم خیار ہے یہ مثانے اور جگر کی گرمی کے لیے بہت افادیت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ جس کو جگر کی گرمی کی وجہ سے نصیب پھوٹتی ہو
یعنی یہ دائیں طرف اگر نخسید دائیں جانب سے چھوٹے تو پھر جگر کی گرمی سے ہوتی ہے، اس کے لیے بھی یہ بہترین علاج ہے، یعنی حدت خون کو گھٹاتا ہے۔ خرفہ کاسنی تخم خیار 6 ماشے دا مقدار گھوٹ پانی وچ صاف کرا وقت شام دے مصری پا۔ یہ اس کو آپ نے پانی میں گھوٹنا ہے، اس کو رگڑنا ہے آپ نے، اور ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ پانی دے کر اس کا ایک گھوٹا بنانا ہے، اور پھر اس کو آپ نے ململ کے کپڑے سے صاف کر لینا ہے، پن لینا ہے، اور اس میں مصری ڈال کر اس کو خوش ذائقہ کر کے شام کے ٹائم استعمال کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ نہار منہ آپ صبح مکھن، گائے کا مکھن وہ تھوڑا کھائیں، گوگا مکھن نت نہار کھاوے ذرا نہ رہے آزار۔ یہ آرزہ، یہ مسئلہ جو ہے، مکھن آپ نہار منہ کھائیں گے نا، اس سے بھی آپ کو اس میں فائدہ ملے گا۔ اور ہو سکے تو بکری دا دودھ مصری ڈال وقت شام کو کر استعمال، شام کو عصر کے ٹائم آپ بکری کا جو دودھ ہے نا اس میں مصری ڈال کر بھی استعمال کریں۔ اب ہم چلتے ہیں جو کہ سردی کے باعث ہوتا ہے۔ سبب یہ سردی بلغم بعد کرے مسانے وچ فساد۔ بلغم بعد جو ہے وہ اگر سردی کے باعث مسانے میں گڑبڑ کرتی ہے تو ماسکہ قوت سس ہو جاوے، ذوف مسانے وچ آوے۔ ماسکہ قوت، ماسکہ کیا ہوتی ہے؟ وہ قوت جو خوراک کو روک کے رکھتی ہے اور اس کے بعد قوت ہاضمہ اپنا کام شروع کرتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہے مسانے میں جب بگاڑ ہوتا ہے تو۔ دے نسخہ آن اکثیر تجربہ سائیں بخش فقیر۔ نسخہ کیا ہے جی؟ بیزا مرغی دا ہک آن گھیو گوکے وچ کر بریان۔ یعنی مرغی کا انڈا لے کر دیسی گھی میں، گائے کے گھی میں آپ ہلکا سا جو ہے نا بھون لیں، بریان کر لیں اس کو، 2 تولے وچ شہد ملا، اس کے بعد 2 تولے اس میں شہد ملا لیں۔ روگی نو ہر روز کھوا، 2-3 ہفتے یہ نت کھاوے۔ یہ سردی کا مریض ہے، اس لیے آپ 2 ہفتے اس کو انڈا کھلائیں گے تو اس میں کوئی آپ کو قباحت نہیں ہونی چاہیے۔ 2-3 ہفتے یہ نت کھاوے، ذوف مسانیوں دور ہو جاوے۔ مسانے کی کمزوری دور ہو جائے گی، قوت ماسکہ زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ جوگراج دی کھاوے ہب تکتیر البول ونجاوے جھب۔ کبھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہب جوگراج بھی اس کا نسخہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔